السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 124 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں، جس میں ہم نے عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے کیا عقائد ہیں اس کی وضاحت سماعت کی، مرزائیوں کے کیا عقیدے ہیں ہم نے اس کے تعلق سے بھی سماعت کیا، اور قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے یہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر باحیات ہیں، اور قیامت کے قریب آپ دوبارہ روئے زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، یعنی آپ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور آپ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ ہم نے اس کی وضاحت میں سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں گے کہ میں خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہا ہوں، اور میری شریعت میں شراب اور خنزیر کا گوشت حرام نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو اب میری شریعت پر نہیں بلکہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوگا۔ ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ مزید باتیں آج کے درس میں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقام تواضع بیان کردہ احادیث سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ آسمانوں سے اترنے والی شخصیت کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ مریم کے بیٹے ہوں گے، ان کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، دین ایک ہو جائے گا، یہودیت اور نصرانیت ختم ہو جائے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ احادیث میں عیسیٰ بن مریم سے میں مراد ہوں، مگر خیال رہے کہ مرزا جی کا نام عیسیٰ ہے اور نہ ہی ان کی ماں کا نام مریم ہے، بلکہ ان کا نام غلام احمد اور ان کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور مرزا جی مدینہ پاک میں نہیں مرے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے، لیکن مرزا جیسے ناپاک جسم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کیسے قبول کر سکتے ہیں، اس لیے اسے قادیان میں ہی مرنا پڑا۔ نیز مرزا صاحب کے زمانے میں مال و دولت کی کثرت بھی نہیں ہوئی، خود وہ انگریز سے چندہ لیتے رہے، بلکہ وہ انگریز کا لگایا ہوا ہی ایک پودا تھے۔ آج تک مرزائیوں کی یہ حالت ہے کہ ربوہ میں دیکھیے 2 قبرستان ہے، ایک میں پودے لگے ہوئے ہیں اور دوسرا پودوں اور پھولوں سے خالی ہے، اس میں گھاس پھوس اور جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ جو زیادہ پیسے دے دے اسے باغیچے والے قبرستان میں جگہ دی جاتی ہے، اور جو تھوڑے پیسے دے اسے دوسرے میں جگہ دی جاتی ہے۔ گویا قبریں بیچ کر وہ اب بھی اپنا گزارا چلا رہے ہیں، اور مرزا صاحب کے زمانے میں یہودیت اور نصرانیت کو ختم کر کے ایک دین اسلام میں سب لوگ آ گئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوا تو مرزا صاحب مسیح موعود کیسے؟ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت ائمہ اکرام سے۔ تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں بہت سی احادیث درج فرمائی ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر دعوت اسلام پھیلائیں گے، ان کے زمانے پاک میں اسلام کے سوا تمام دین مٹ جائیں گے، اور شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑ بکری کے ساتھ چریں گے، اور بچے سانپ سے کھیلیں گے اور وہ انہیں نقصان نہ دے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت شمول ہدایہ کے حوالے سے نقل کی جا چکی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں 4 قبروں سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں، چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا خروج، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، اور یہ ساری علامات قیامت حق ہے۔ امام مالک نے کہا اس حال میں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز کی تکبیر سن رہے ہوں گے کہ بادل چھائے گا اور اچانک عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ علامہ زرقانی مالکی اپنی کتاب قسطلانی میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اتر کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر فیصلہ فرمائیں گے، وہ اگرچہ امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے لیکن ساتھ نبی بھی ہوں گے، کیونکہ شریعت کے نسخ سے نبوت زائل نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متبعین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے پر تفصیلی طور پر بحثیں کی ہیں کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں۔ اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد اور تمام محدثین اکرام کا یہی عقیدہ تھا۔ نیز امام غزالی، امام رازی، امام جوزی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اسی کے قائل ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سوائے مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کے اہل علم میں سے کوئی بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا منکر نظر نہیں آتا۔ معجزات و حیات عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کا جواب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام کا مرزائیوں نے انکار کیا ہے اور اس آیت میں یہودیانہ تحریفات کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے گھر کے نبی اور خود ساختہ مسیل مسیح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی کمال نہ تھا، لہذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام کمالات کا انکار کر دیا۔ اعتراض: پیدا کرنا خدا کی صفت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نیز فرماتا ہے ہمارا رب جس نے ہر چیز کو صورت خلق عطا کی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ خالق صرف رب تعالیٰ ہی ہے، غیر خدا میں یہ صفت ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ ایسے پیدا کرتے ہیں جیسے اللہ پیدا کرتا ہے۔ نیز بتوں کے بارے میں فرماتا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود کھڑے کیے گئے ہیں۔ لہذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی میں پھونک مار کر پرندے بناتے ہیں تو انہیں خدا ماننا پڑے گا۔ مشرکین بتوں کو خالق مان کر ہی مشرک ہوئے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خالق مان کر مرتد۔ اس آیت کے معنی صرف یہ ہے کہ میں تمہارے دلوں کو نور ایمانی سے منور کر دیتا ہوں جس سے وہ پرندہ بن کر راہ الہی طے کرتا ہے، نہ کہ کوئی مٹی کا کھلونا۔ حدیث شریف میں شہداء کے متعلق ہے کہ شہیدوں کی روح سبز چڑیوں کے پیٹ میں رہ کر جنت کی سیر کرتی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں مر کر دنیا میں لوٹنا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے شہید شہادت کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کرتے ہیں مگر ان کی یہ تمنا پوری نہیں کی جاتی کیونکہ قانون کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی
باقی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مردے اگر اپنی عمر پوری کر کے مرے ہیں تو انہیں دوبارہ عمر کیسے مل سکتی ہے، اور اگر ان کی عمر باقی ہے تو پہلے موت کیوں آ گئی؟ جواب: خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، حیات بخشنا، اور دوسرا معنی ہے بنانا، گڑھنا، اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص تو خلق ہے، وہ بمعنی پیدا کرنے کے ہے، شکل و صورت بنانا یہ صفت بندوں کو بھی حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی صورت بنائی، اس کو حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر اس لیے یہ آپ کا معجزہ ہوا۔ معجزہ ہوتا وہی ہے جو عام عادت کے خلاف ہو اور معجزہ دکھانے والا اللہ کا نبی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جب تو مٹی سے پرندے کی سی صورت میرے حکم سے بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس شکل و صورت میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ ان آیات سے بخوبی واضح ہوا عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے اور کہتے اللہ کے حکم سے اڑ، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے حیات عطا فرماتا تھا۔ جو محمد علی صاحب نے بیان کی کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں اور نہ ہی یہ آپ کا معجزہ، کیونکہ دلوں کو نور ایمانی سے انبیاء کرام منور کرتے رہے، بلکہ یہ وصف اولیاء اعظام اور علماء کرام کو بھی حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ موت کے بعد زندہ ہونا قانون قدرت کے خلاف ہے، تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ معجزہ تو ہے ہی وہ جو عادت کے خلاف ہو، یعنی ہلاک شدہ بستیوں کو زندہ کرنا قانون نہیں، البتہ خصوصیات اس کے علاوہ ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال مردہ رکھ کر پھر دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ اے عزیر، اپنے مرے ہوئے گدھے کی خشک ہڈیوں کو دیکھ، ہم انہیں کس طرح سے جمع کر کے گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا پورا واقعہ یوں بیان فرمایا، یعنی رب تعالیٰ نے ان کو پہلے موت دی، پھر ان سب کو زندہ فرمایا۔ نیز قرآن کریم نے بنی اسرائیل سے فرمایا، تم نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑا، یعنی تمہیں دیکھتے ہوئے کڑک نے پکڑ لیا، ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ غرض کے مردے زندہ کرنے کے لیے بے شمار واقعات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا۔ اگر ان سب آیات اور احادیث میں مجازی معنی مراد لیا جائے تو پھر قرآن و حدیث ایک تماشا بن کر رہ جائے اور کسی آیت پر اعتماد نہ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ درس کو سماعت کرتے رہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر درس کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔